السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کی چھوٹی بہن کی شادی والے دن اچانک بارات واپس چلی گئی اور دولہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ سب رو رہے تھے کہ اچانک گھر کے پچھلے دروازے سے اس کی بہن کی ایک پرانی سہیلی داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ڈائری دولہا نے پڑھی تھی، جس میں اس کی بہن نے لکھا تھا کہ وہ یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، بلکہ اسے تو ایک ایسے کالے راز کی وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے جو گھر کی در و دیوار پر برقی کمکموں کی لڑیاں ستاروں کی مانند جگمگا رہی تھیں، اور خوشیوں کا سما اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کیونکہ آج اس گھرانے کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی زارا کی رخصتی کا وقت تھا، جس کے لیے اس کے والدین نے برسوں دعائیں مانگی تھیں اور منتیں مانگی تھیں، اور آج وہ گھڑی آن پہنچی تھی جب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے پیا گھر سدھارنے والی تھی۔ فضا میں شہنائی کی مدھم اور رسیلی آواز گھلی ہوئی تھی، جو سننے والے کے کانوں میں رس گھور رہی تھی، اور ہر آنے والے مہمان گھر کی آرائش و زیبائش دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ ہر چیز کو انتہائی نفاست اور سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا، اور گھر کا صحن مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں اور دلوں میں نیک تمنائیں تھیں، اور باورچی خانے سے اٹھتی ہوئی لذیذ پکوانوں کی اشتہا انگیز مہک نے بھوک کو مزید چمکا دیا تھا، اور دیگوں کے ڈھکن اٹھتے ہی پلاؤ اور قورمے کی خوشبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب خواتین کے جھرمٹ میں دلہن بنی زارا کسی اسپرا کی طرح ماند مسند عروسی پر براجمان تھی، جس کا سرخ عروسی جوڑا اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا، اور سونے کے زیورات اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی پنہا تھا، جسے وہ اپنی مسکراہٹ کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن دیکھنے والوں کو صرف اس کی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، اور وہ اس کے دل میں مچلتے ہوئے طوفانوں سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ زارا جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی کسی بھی وقت کرچی کرچی ہو سکتی ہے، مگر وہ اپنے بوڑھے والدین کی عزت اور وقار کی خاطر خاموشی کا زہر پیے بیٹھی ہوئی تھی، اور ہر ملنے والی سہیلی اور رشتہ دار خواتین اسے مبارکباد دیتے ہوئے اس کے نصیب کی تعریفیں کر رہی تھیں، اور کہہ رہی تھی کہ زارا، تم نے کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا اچھا اور امیر گھرانہ ملا ہے، اور شوہر بھی ایسا جو تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا، جس پر زارا صرف اسبات میں سر ہلا دیتی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتی تھی کہ کسی طرح یہ وقت بخیر و خوبی گزر جائے، اور اس کا وہ ماضی کا وہ کالا سایہ اس کی خوشیوں کو نگل نہ جائے، جس کا علم صرف اسے تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شفیق باپ اور محبت کرنے والی ماں کے چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہوں۔ ادھر زارا کے والد احمد صاحب مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے، اور ان کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ بار بار اپنی شیروانی درست کرتے اور ہر آنے والے معزز مہمانوں سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے، اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ نشستوں پر بٹھاتے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی جو خوشی اور اداسی کا ملا جلا تاثر پیش کر رہی تھی، کیونکہ بیٹی کی جدائی کا خیال ہی کسی باپ کے لیے سہانے روح ہوتا ہے، مگر معاشرتی رسم و رواج کے مطابق بیٹی کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑی زارا کی والدہ بیگم سلمہ بھی زرق برق لباس میں ملبوس تھی،
اور ان کے چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیٹی کی جانب دیکھتی اور صدقے واری جاتی، اور کبھی آنکھوں کے گوشے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی کہ کہیں ان کا کاجل نہ پھیل جائے۔ مگر ممتا کے آنسو کہاں رکتے ہیں۔ وہ اپنی بہنوں اور دیگر خواتین سے کہہ رہی تھی کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا فرض ادا ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے دنیا کی ساری دولت پا لی ہے۔ اور وہ پرانی یادوں میں کھو جاتی کہ کس طرح انہوں نے زارا کو ناز و نم سے پالا پوسا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا تھا، اور کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اور آج وہی ننھی پری اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی ان کا دل بھر آتا تھا اور دعاؤں کا ورد کرنے لگ جاتی تھی کہ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے اور اسے سدا سہاگن رکھے۔ مردانہ حصے میں بھی رونق عروج پر تھی، جہاں زارا کا بھائی علی انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے تھا، اور وہ بھاگ بھاگ کر مہمانوں کی تواضع کر رہا تھا، اور اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ بار بار باورچیوں کو ہدایت کر رہا تھا کہ کھانا وقت پر کھولنا ہے، اور مشروبات کی ٹھنڈک برقرار رکھنے کے لیے اس کے دوست بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے تھے، اسے چھیڑ بھی رہے تھے کہ اب تم اکیلے رہ جاؤ گے اور بہن کے چلے جانے کے بعد گھر سنسان ہو جائے گا۔ جس پر علی مسکرا دیتا اور کہتا بہن کی خوشی ہی میری خوشی ہے، اور وہ اپنے ہونے والے بہنوئی کے خاندان کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا تاکہ ان کا شایان شان استقبال کر سکے۔ ماحول میں ہر طرف کہکہے اور خوش گپیاں گونج رہی تھیں، اور بچے شرارتوں میں مصروف تھے۔ کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی کھانے کی میز کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرف زندگی مسکرا رہی تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے، اور یہ ہنستا بستا گھرانہ کچھ ہی دیر میں کس کربناک صورتحال سے دوچار ہونے والا ہے۔ زارا کی سہیلیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں اور ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھیں، جن میں مہندی اور شادی کے روایتی گیت شامل تھے، اور ان گیتوں کے بول زارا کے دل کو چیر رہے تھے، کیونکہ ان میں پیا کے گھر جانے کی خوشی اور والدین ماں باپ کے گھر سے بچھڑنے کا غم بیان کیا گیا تھا، جو اس وقت اس کی کیفیت سے بالکل مطابقت رکھتا تھا، مگر اس کا غم اور ایک ہی نوعیت کا تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ کہیں کوئی انجانا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا جو اس کی بربادی کا کوئی بھی پیغام لایا ہو، مگر فی الحال سب اپنے تھے اور محبت کرنے والے چہرے تھے جنہیں دیکھ کر اسے تھوڑا حوصلہ ہی ملتا، مگر پھر سے وسوسے اسے گھیر لیتے۔ اسی اثنا میں باہر سے شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے، اور یہ سنتے ہی گھر میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ خواتین نے جلتی جلتی اپنے دوپٹے درست کیے، اور مرد حضرات گیٹ کی طرف لپکے تاکہ براتیوں کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا جا سکے۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی، اور بینڈ باجے والوں نے خوشیوں کی دھنیں بجانا شروع کر دی، اور زارا سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے۔ اگر یہ وقت خیریت سے گزر گیا تو وہ بچ جائے گی، اگر اس کا ماضی سامنے آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ مگر بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دولہا گاڑی سے اترا، اس نے سنہری رنگ کی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی، اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ انتہائی وجیحہ لگ رہا تھا۔ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے داماد کو گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چوما، اور اسے ہار پہنائے، اور براتیوں پر گلاب کی پتیوں کی بارش کی گئی،
اور ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، اور کسی کو بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ دلہن یا اس کے خاندان کے دامن پر کوئی داغ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی شرافت اور نیک نامی پورے شہر میں مشہور تھی، اور زارا کی تربیت کی مثالیں دی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زارا کی تربیت کی مثالیں دی جاتی۔ وجہ بھی یہی تھی کہ دولہے کے گھر والے بھی اس رشتے پر نازاں تھے، اور وہ بڑے چاؤ اور ارمانوں کے ساتھ بہو لینے آئے تھے۔ غرض یہ کہ خوشیوں کا یہ جشن اپنے عروج پر تھا، اور ہر آنکھ پر مسرت تھی اور ہر دل شاداں تھا، اور قدرت بھی شاید اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، یا شاید افسوس کر رہی تھی کہ انسان کتنا بے خبر ہے کہ آنے والا لمحہ اپنے دامن میں کیا چھپائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس لمحے تک سب کچھ پرسکون تھا، سب کچھ شفاف تھا، اور محبت و خلوص کی چادر نے ہر راز کو ڈھانپ رکھا تھا، اور زارا نے اسے ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور چہرے پر مصنوعی سکون طاری کر دیا، تاکہ کوئی اس کی گھبراہٹ کو بھانپ نہ لے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ آخری دم تک اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی قربانی دینی پڑے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی محبت کا قرض تھا جنہوں نے اسے خون کے رشتے سے بڑھ کر چاہا تھا، اور کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے اسے شہزادیوں کی طرح پالا پوسا تھا۔ اور آج زارا کا امتحان تھا کہ وہ کیسے اس محبت کی لاج رکھتی ہے۔ پس منظر میں خوشی کے گیت جاری تھے، اور کہکہوں کی گونج فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، اور شادی کا یہ پنڈال روشنیوں اور رنگوں کا ایک حسین مرقع پیش کر رہا تھا، جہاں امیدیں جوان تھیں اور خواب اپنی تعبیر پانے کے لیے بے قرار تھے۔ خوشیوں بھرا وہ ہنگامہ جو کچھ دیر قبل آسمان سے باتیں کر رہا تھا، یکا یک ایک ایسی منحوس خاموشی اور اضطراب میں تبدیل ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی کسی ذی روح کو نہ تھا، کیونکہ عین اس وقت جب نکاح خاں کی آمد تھی اور مہمان خانے کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے کے لیے پرتول رہے تھے، اور ہر طرف کہکہوں کی گونج تھی کہ اچانک فضا کا رنگ بدل گیا، اور جیسے کسی نے چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور زندگی کی روانی دوانی کو روک دیا ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ دولہا جو مسند پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کے پاس کہیں سے ایک پیغام پہنچایا، یا شاید کسی نامعلوم شخص نے اس کے کان میں ایک ایسی کوئی بات کہہ دی جس نے اس کے وجود میں زہر گھول دیا، اور وہ پل بھر میں اس کے چہرے کی وہ جاذب نظر مسکراہٹ جو سب کے دلوں کو مو رہی تھی، وہ غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ نفرت اور غضب کے ایسے تاثرات نے لے لی جسے دیکھ کر پاس کھڑے لوگوں کے دل دہل گئے تھے، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جیسے اسے کوئی دھوکہ دیا گیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اور اس نے انتہائی حقارت کے ساتھ اپنے گلے میں پڑے ہوئے گلاب کے ہار نوچ کر زمین پر پھینک دیا، اور غصے سے چلاتے ہوئے اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا، جس سے وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا، اور محفل میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ دولہا کے والدین اور بہن بھائی جو ابھی چند لمحے پہلے زارا کے والدین کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اپنی بہو کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کی اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر شدر رہ گئے، اور اس کی جانب بڑھے کہ ماجرا کیا ہے۔ مگر دولہا نے ایک نہ سنی، اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر کی جانب کھینچنا شروع کر دیا، اور بآواز بلند کہنے لگا کہ ہم اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتے، مزید نہیں رک سکتے، کیونکہ یہ لوگ فریبی ہیں اور فریبی اور دھوکے باز ہیں، اور
یہ الفاظ زہرا کے والد احمد کے دل میں صاحب کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ابھی جو کچھ دیر پہلے سینہ تانے مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہے تھے، اب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دولہے کے پیچھے بھاگے اور ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ خدارا کچھ تو بتائیں کہ ہم سے ایسی کیا خطا سرزد ہوگی جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ مگر دولہا نے ان کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور انہیں راستے سے ہٹاتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گیا۔ احمد صاحب کی دستار ان کے قدموں میں گر گئی اور وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مگر وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ شک اور نفرت کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی اور دلہا کے ساتھ آئے ہوئے براتیوں نے بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بولنے لگا تھا۔ کسی نے کہا کہ ضرور لڑکی میں کوئی کھوٹ ہے، تو کسی نے کہا کہ خاندانی شرافت کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ابھی تک زارا کے خاندان کی مثالیں دے رہے تھے، اب انہی کی زبانوں پر طعنے اور تضحیک امیز جملے تھے۔ یہ سب منظر اتنا بھیانک اور اچانک تھا کہ زارا کی والدہ سلمہ بے کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ چکرا کر وہیں صحن میں گر پڑی، جس سے خواتین میں کھلبلی سی مچ گئی اور زارا جو اسٹیج پر بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا، اس کے ہاتھوں میں کی مہندی اسے اپنے لہو کی طرح سرخ دکھائی دینے لگی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ اسے شک گزر رہا تھا کہیں اس کا وہ ماضی کا وہ منحوس سایہ جو اس کی دہلیز تک پہنچا بھی نہیں تھا اور آن پہنچا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو بڑی احتیاط برتی تھی۔ پھر دلہا نے واضح بھی تو نہیں کیا تھا، بس دھوکے اور فریبی الفاظ کی گردان کر رہا تھا، جس سے گھر والے مزید الجھن کا شکار ہو گئے۔ آخر وہ کون سا دھوکہ ہے جو ہم نے دیا ہے؟ علی بھائی کا خون کھول رہا تھا مگر وہ بے بس تھا، کیونکہ موقع خوشی کا تھا اور وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنی بہن کی رخصتی کو مزید مشکل میں نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ بھی دلہا کی گاڑی کے شیشے پر دستک دیتا رہا اور منتیں کرتا رہا کہ بھائی بات تو سنیں، غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مگر دلہا نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھول اڑاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا اور اس کے پیچھے بارات کی دیگر گاڑیاں بھی اس کے گرد گھومنے لگ گئیں اور بارات بھی ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئی۔ یوں وہ گھر جو روشنیوں کا مسکن بنا تھا، جہاں شہنائیوں کی گونج تھی، اب وہاں صرف گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑنے والے گرد اور دھواں رہ گیا تھا، اور پیچھے رہ گئے تھے وہ بد نصیب میزبان جن کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ مہمان جو کھانا کھانے کے منتظر تھے اب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہاں سے جانے لگے، کھٹک کھسکنے لگے تھے، اور کچھ ہمدرد خواتین نے بیگم سلمہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب رواں دواں تھا اور وہ بار بار اپنی بیٹی کا نام پکار رہی کہ میری بیٹی کا کیا قصور تھا۔ احمد صاحب گیٹ پر پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑے تھے اور ان کی نظریں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے بارات واپس گئی تھی۔ ان کے کندھے جھک چکے تھے اور وہ ایک ہی پل میں کئی برس بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے کہ آخر کیوں کیا کسی نے؟ ہماری بیٹی پر کیا کوئی تہمت لگائی ہے، یا ان لوگوں کو جہیز کم لگا ہے، یا پھر ہماری کوئی خدمت ان کے شایان شان نہیں تھی؟ مگر انہیں جواب دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جانے والے جا چکے تھے اور پیچھے سوالوں اور رسوائیوں کا ایک انبار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گھر کا ماحول جو کچھ دیر پہلے جنت کا منظر پیش کر رہا تھا اب ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ دیگیں ویسے ہی بھری پڑی تھی
اور سجاوٹ کے پھول مرجھائے ہوئے تھے، محسوس ہو رہے تھے۔ زارا کی سحریاں جو اسے چھیڑ رہی تھی اب خاموش تھی، اور ان کی آنکھوں میں اپنی سہیلی کے لیے ترس اور ہمدردی تھی۔ زارا نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور باپ کی طرف دیکھا جو ابھی تک گیٹ پر کھڑے تھے، تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس کی آواز گلے میں ہی پھٹ کر رہ گئی تھی، گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش بابا جان زمین پر بیٹھے اور پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بارات اس کے دروازے سے واپس چلی جائے، اور وہ بھی بنا کسی ٹھوس وجہ بتائے، محض الزامات کی بچھاڑ کر کے۔ پورا محلہ اب ان کے گھر کے باہر جمع ہو چکا تھا اور چائے مگوئیاں عروج پر تھیں۔ ہر کوئی اپنی منطق پیش کر رہا تھا، اور ان باتوں کو اندر بیٹھے گھر والوں کو پہنچ رہی تھی جو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھی۔ علی غصے میں دیوار پر مکے مار رہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری عزت اچھالی ہے، مگر احمد صاحب نے اسے روک دیا اور کہا، بیٹا، شور مچانے سے گئی عزت واپس نہیں آتی، ہمیں صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ مگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور ہر گزرتا لمحہ قیامت کی طرح بھاری تھا۔ وہ روشنیاں جو گھر کو چمکا رہی تھیں اب کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ روشنیاں ان کا مذاق اڑا رہی۔ اس افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں کسی کو یہ ہوش نہ تھا کہ اب وہ کیا کرنا ہے، کھانا تقسیم کرنا ہے یا مہمانوں کو رخصت کرنا ہے۔ سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا اور نظام زندگی جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ زارا کے ذہن میں بار بار وہ دھمکیاں گونج رہی تھیں جو اسے ماضی میں ملتی رہیں، اور اسے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ اسی کالے راز کا نتیجہ ہے، مگر وہ لب کشائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر اس نے اب زبان کھولی تو اس کے والدین شاید جیتے جی مر جائیں گے۔ ان کی بیٹی نے اتنا بڑا بوجھ اکیلے کیسے اٹھا لیا؟ اس لیے وہ بت بنی بیٹھی رہی اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی۔ اس قیامت خیز گھڑی میں ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل رنجیدہ تھا، مگر سوائے زارا کے کسی کو اصل وجہ کا شائبہ تک نہ تھا۔ سب اسے قسمت کا لکھا ہوا یا کسی دوست کی، دشمن کی سازش سمجھ رہے تھے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، یہ کیسی آزمائش ہے جس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ گھر کا وہ صحن جو کچھ دیر پہلے کہوں اور خوشیوں کا مسکن تھا، اب وہاں ہو کا عالم تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہو، اور ہر طرف یاسیت اور نا امیدی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ مہمانوں کی اکثریت جا چکی تھی، جو چند قریبی رشتہ دار باقی تھے وہ بھی سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ زارا کے والد احمد صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے دہلیز پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر زمین کو تکنے لگتے، جیسے اپنے رب سے شکوہ کی نہ ہوں یا اپنی قسمت پر ماتم کر رہے ہوں۔ بیگم سلمہ کی حالت غیر تھی، وہ نیم بے ہوشی کی عالم میں کبھی ہنستی اور کبھی رونے لگتی، اور خواتین انہیں دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے اپنے الفاظ ان کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ زارا جو دلہن کے لباس میں ملبوس ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا، وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف وہ تضحیک امیز الفاظ تھے گونج رہے تھے جو جاتے ہوئے دولہا نے کہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی جس نے ہر ذی روح کا دم گھوٹ رکھا تھا، کہ اچانک گھر کے پچھلے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس نے سب کو چونکا دیا، اور ابھی کوئی اپنی جگہ سے ہلے
نے بھی نہ پایا تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور زارا کی بچپن کی گہری سہیلی ثنا انتہائی بدحواس حالت میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جیسے وہ میلوں کا سفر کر کے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی جلد والی کتاب نما چیز تھی، جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ گھر والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی مصیبت بھول گئے۔ ثنا نے اندر داخل ہوتے ہی ایک نظر صحن کے ماتم کدہ پر ڈالی، اور پھر اس کی نظر زہرا پر پڑی جو دب بت بنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پکارا کہ بس کریں یہ رونا دھونا، اور اپنی بیٹی کو کوسنا بند کریں، کیونکہ یہ آپ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ سب اس کی طرف وجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ لہرایا جس میں وہ ذاتی بیاض یعنی روز نامچہ تھا، اور کہا یہ وہ تحریر ہے جو اس بدنصیبی کی وجہ بنی، مگر اس میں وہ نہیں لکھا جو دلہا اور اس کے خاندان والوں نے سمجھا ہے، بلکہ اس میں تو ایک ایسی عظیم قربانی کی داستان درج ہے جس کا تصور بھی آپ لوگوں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ثنا نے کانپتی ہوئی آواز میں مزید کہا کہ دلہا نے جلد بازی میں کم فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ابتدائی سطور پڑھی اور غصے میں آ کر فیصلہ کر لیا، مگر اس نے یہ زحمت گوارا نہ کی کہ اس تحریر کو مکمل پڑھتا اور جان پاتا کہ زہرا گناہ گار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اپنی ذات کو مٹا کر اپنوں کی حفاظت کی ہے۔ ثنا کی ان باتوں نے محفل میں ایک نیا تلاطم برپا کر دیا، اور سب کی نظریں اس بیاض پر جم گئیں جو ثنا کے ہاتھ میں تھی، اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا کہ آخر اس میں ایسا بھی کیا لکھا ہے جو ان کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکتا ہے، یا شاید کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر ثنا کے چہرے کا اطمینان اور لہجے کی سچائی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ لائی ہے وہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں، بلکہ زارا کی بے گناہی کا وہ ثبوت ہے جو اب سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ جن میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی کو ثنا کی لرزتی ہوئی مگر پرعزم آواز نے مزید گہرا کر دیا تھا، اور ہر نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود اس بوسیدہ بیاض پر مرکوز تھی جو اس وقت کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی، کیونکہ اس کے اندر وہ سچ قید تھا جس نے آج اس گھر کی خوشیوں کو نگل لیا تھا۔ ثنا نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس بیاض کا وہ ورق پلٹا جسے اس بدبخت اور جلد باز دولہا نے نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر اس نے زارا کے والد احمد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کے نصیب کو رو رہے ہیں، مگر آپ نہیں جانتے آپ کس بیٹی نے آج اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر آپ کی سب کی خوشیوں کا سودا کیا ہے، زندگیوں کا۔ اور اس نے یہ قربانی اس لیے دی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر کی دہلیز پر خون کی کھولی کھیلی جائے۔ ثنا کی یہ بات سن کر سب کے دل دہل گئے، اور احمد صاحب جو صدمے سے نڈھال تھے اپنی جگہ سے اٹھ کر ثنا کے پاس چلے آئے اور کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا خون اور کیسی قربانی؟ جس پر ثنا نے وہ بیاض ان کے سامنے رکھ دی، اور پھر اس کے صفحات کے درمیان سے ایک پرانا زرد کاغذ کا تراشا نکالا جس پر ہیبت ناک چہرے والے شخص کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تراشا دراصل ایک پرانے اخبار کا حصہ تھا جس کی سرخی میں لکھا تھا، خطرناک اشتہاری مجرم جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ ثنا نے روتے ہوئے بتایا، یہ وہ شخص ہے جو زارا کا حقیقی باپ ہے، اور یہی وہ کالا راز ہے جس نے
اس کے دل کو برسوں سے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ بات دنیا کو معلوم ہو گئی تو سب کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہ لوگ جو آپ کی شرافت کی قسمیں کھاتے ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ مگر بات صرف بدنامی کی نہیں تھی، بلکہ بات زندگی اور موت کی تھی۔ ثنا نے احمد صاحب کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف کیا، جو دراصل ایک دھمکی امیز تھا، اور اس پر واضح لکھا تھا کہ اگر تم نے شادی کی اور اس شہر کے کسی بھی عزت دار گھرانے میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اس بالغ باپ اور بھائی کو جان سے مار دوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری شادی سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مجھے وہ رقم چاہیے جو تمہارے اس منہ بولے باپ نے تمہارے جہیز کے لیے جمع کر رکھی ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شادی حال میں دولہا کی جگہ لاشیں ہوں گی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی احمد دنیال کے ہاتھوں سے وہ بیاض گر گئی اور اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، اور وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس خط کو دیکھتے اور کبھی اپنی معصوم زارا بیٹی کو، جو اب بھی سر جھکائے زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ زارا کی والدہ بیگم سلمہ نے جب یہ سنا تو ان کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی اور اسے گلے سے لگا لیا، اور زارا نے اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، اور اس کی سسکیاں فضا میں گونجنے لگیں۔ ثنا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، زارا کو یہ خط شادی سے صرف 2 دن پہلے ملا تھا، اور وہ اسی وقت سے خوفزدہ تھی۔ وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ ڈرتی تھی کہ کہیں کو وہ درندہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ مجرم آپ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے زارا کو خبردار کیا تھا اگر اس نے پولیس یا گھر والوں کو بتایا تو وہ شادی والے دن تباہی مچا دے گا۔ اس لیے زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی والے دن کچھ ایسا کرے گی جس سے دلہا خود شادی سے انکار کر دے گا اور بارات واپس چلی جائے گی، تاکہ نہ شادی ہو اور نہ ہو وہ مجرم آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس نے جان بوجھ کر اس بیاض کو دلہا کے راستے میں رکھا اور اس میں وہ تمام باتیں لکھی جنہیں پڑھ کر کوئی بھی غیرت مند مرد بدگمان ہو سکتا تھا۔ اس نے لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، اور میرا تعلق ایک مجرمانہ پس منظر رکھنے والے خاندان سے ہے، اور اس نے جان بوجھ کر ایسے الفاظوں کا چناؤ رکھا تاکہ دلہا کو لگے کہ زارا کا کردار مشکوک ہے، مگر اس نے یہ سب اس لیے لکھا تاکہ وہ آپ لوگوں کی جان بچا سکے، اور دلہا کی نظر صرف اس صفحے پر پڑی اور وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے وہی کیا جو زارا چاہتی تھی، یعنی بارات واپس لے کر چلا گیا۔ ثنا کی یہ انکشافات سن کر وہاں موجود ہر شخص اور سخت طاری ہو گیا، اور وہ رشتہ دار جو کوئی دیر پہلے زارا کو منحوس اور بدقسمت کہہ رہے تھے اب شرمندگی سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ ان کی نظریں جھک گئی تھیں۔ احمد صاحب کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں دواں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے زارا کو گود لیا تھا جب وہ شیر خوار تھی، اور اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا پوسا تھا، مگر آج اس کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ خون کا رشتہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پرورش اور محبت کا رشتہ خون سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زارا کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور زارا نے اپنے بوڑھے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ساری اذیت اور گھٹن کو آنسوؤں کی شکل میں بہا دیا۔ احمد صاحب کی آواز رندی ہوئی تھی اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بچی، تم نے اتنا بڑا بوجھ اکیلے کیسے اٹھا لیا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا
کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں تھا؟ میں تمہاری خاطر دنیا سے لڑ جاتا۔ مگر زہرا نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بابا میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ آدمی بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، میں اپنی خوشیوں کی خاطر آپ کی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ علی بھائی جو اب تک غصے میں تھا، اس کا غصہ پشیمانی میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو آپی، میں نے آپ پر شک کیا، میں کتنا برا بھائی ہوں کہ اپنی بہن کی قربانی کو سمجھ ہی نہ سکا اور اسے کوستا رہا۔ گھر کا ماحول جو کچھ دیر پہلے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اب جذبات کے ایک ایسے طوفان کی زد میں تھا جہاں محبت، قربانی اور خلوص کی حکمرانی تھی۔ یہ راز کھلنے کے بعد سب کی سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اب انہیں زہرا ایک بات قسمت دلہن نہیں بلکہ ایک بہادر بیٹی نظر آ رہی تھی، جس نے اپنے خاندان کی ناموس اور زندگی کی خاطر اپنی سب سے بڑی قربانی، خوشیاں قربان کر ڈالی اور معاشرتی تانے سننا گوارا کر لیا تھا۔ احمد صاحب نے آنسو پونچھتے ہوئے اعلان کیا، آج میری بیٹی کی شادی نہیں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، اور وہ دلہا جو صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر میری بیٹی کو چھوڑ گیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ زہرا جیسی اس عظیم لڑکی اس کے نصیب میں آ جاتی۔ انہوں نے ثنا کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آج تم نہ آتی تو شاید ہم ساری زندگی اپنی بیٹی کو غلط سمجھتے رہتے اور یہ کالا راز کبھی نہ کھلتا، اور ہم اس مجرم کے خوف کے سائے میں جیتے رہتے۔ ثنا نے بتایا کہ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے اور وہ مجرم جو زہرا کا نام نہاد باپ ہے پولیس کی تحویل میں آ چکا ہے، کیونکہ جب وہ برات واپس جانے کے بعد پیسے لینے کے لیے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا بیٹھا تھا تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی گھر والوں کی جان میں جان آ گئی اور خوف کے وہ بادل جو ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے چھٹ گئے۔ اب اگرچہ شادی کا پنڈال ویران تھا اور مہمان جا چکے تھے، مگر گھر کے مکینوں کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام سے بھر گئے تھے۔ بیگم سلمہ نے زہرا کا ماتھا چوما اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اگر یہ شادی ہو جاتی اور وہ مجرم بعد میں ہمیں بلیک میل کرتا تو شاید ہماری زندگی میں جہنم بن جاتی اور میری بیٹی سسرال میں کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ یہ اللہ کی بہتری تھی کہ سچ وقت سے پہلے سامنے آ گیا اور وہ کم ظرف لوگ خود ہی چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود خواتین کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور وہ زہرا کی عظمت کو سلام پیش کرنے لگے کہ اس دور میں ایسی بیٹیاں کہاں ملتی ہیں جو ماں باپ کے لیے اپنی زندگیوں کی خوشیاں نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ زہرا کے چہرے پر اب سکون تھا، کیونکہ وہ راز جو اس کے سینے میں ناسور بن چکا تھا اب کھل چکا تھا، اور اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے والدین اور بھائی محفوظ ہیں۔ اگرچہ اس کا دل ٹوٹا تھا، مگر اس کے ضمیر کا اطمینان اسے حوصلہ دے رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اب اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا، صبح کی سپیدہ سحر نمودار ہونے والی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی اندھیرے چاہے کتنے ہی گھنے کیوں نہ ہوں اجالا ہو کر ہی رہتا ہے، اور سچائی کی کرن ہر جھوٹ اور فریب کے پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ زہرا کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچا لیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ گھر کے در و دیوار جو کچھ دیر پہلے اداس تھے اب گواہ تھے کہ رشتوں کی مضبوطی خون سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتی ہے، اور ایک بیٹی نے ثابت کر دیا تھا وہ صرف ایک نازک وجود نہیں بلکہ ایک آہنی عزم رکھنے والے محافظ بھی ہے، جس نے خاموشی سے سب کچھ سہ کر اپنوں پر آنچ نہیں آنے دی
اور یوں یہ جو ایک ثانیہ سے شروع ہوئی تھی ایک جذباتی موڑ پر آ کر ختم ہو گئی، جہاں آنسو تو تھے مگر وہ دکھ کے نہیں تھے، بلکہ خفر، خوف اور تشکر کے آنسو تھے جو اس خاندان کے ہر فرد کی آنکھ میں چمک رہے تھے۔ وہ سب زارا کے گرد یوں جمع تھے جیسے وہ کوئی قیمتی سرمایہ ہو، جیسے انہوں نے کھو کر دوبارہ پا لیا ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہر دل سے دعا نکل رہی تھی، اللہ ایسی بیٹی سب کو نصیب کرے جو اپنے گھر کی عزت کی رکھوالی کرے، اپنی جان سے بڑھ کر کرے گی۔ وہ ایک بہادر بیٹی کے روپ میں سامنے آ گئی تھی، جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ محبت تو نام ہی قربانی اور اثار کا ہے۔ اور اس امتحان میں وہ سرخرو ہو کر نکلی تھی۔ اب اس گھر کی دیواریں اداس نہیں تھی، بلکہ وہ فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور ان کے سائے میں ایک ایسی عظیم بیٹی رہتی ہے۔ اور یوں اس ہنگامہ خیز رات کا اختتام ایک پرسکون اور روشن صبح کے ساتھ ہوا، جس میں امید کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔